السلام علیکم ناظرین آج بات کریں گے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں۔ بہادر شاہ ظفر کے سارے شہزادوں کے سر قلم کر کے اس کے سامنے کیوں پیش کیے گئے؟ قبر کے لیے زمین کی جگہ کیوں نہ ملی؟ آج بھی اس کی نسل کے بچے کچے لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں، کیوں؟ سنیں اور اپنی نسل کو بھی بتائیں۔ ناظرین، تباہی ایک دن میں نہیں آ جاتی۔ صبح تاخیر سے بیدار ہونے والے افراد اس ویڈیو کو غور سے سنیں۔ زمانہ 1850 کے لگ بھگ کا ہے، مقام دلی ہے، وقت صبح کے 3:30 بجے کا ہے۔ سول لائن میں بیل بج اٹھا ہے۔ 50 سالہ کپتان رابرٹ اور 18 سالہ لیفٹیننٹ بینڈری دونوں ڈرل کے لیے جاگ گئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد طلوع آفتاب کے وقت انگریز سویلین بھی بیدار ہو کر ورزش کر رہے ہیں۔ انگریز عورتیں گھوڑ سواری کو نکل گئی ہیں۔ 7 بجے انگریز مجسٹریٹ دفتر میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر سر تھامس مٹکاف دوپہر تک کا اکثر حصے کا کام کر کے ختم کر چکا ہے۔ کوتوالی اور شاہی دربار کے خطوط کا جواب دیا جا چکا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے تازہ ترین حالات کا تجزیہ آگرہ اور کلکتہ بھیج دیا گیا ہے۔ دن کے 1 بجے سر مٹکاف بگی پر سوار ہو کر وقفہ کرنے کے لیے گھر کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ ہے وہ وقت جب لال قلعہ کے شاہی محل میں صبح کی چہل پہل شروع ہو رہی ہے۔ ضلع الہی کے محل میں صبح صادق کے وقت مشاعرہ ختم ہوا تھا، جس کے بعد ضلع الہی اور عمائدین خوابگاہوں کو گئے تھے۔ اس حقیقت کا دستاویزی ثبوت بھی موجود ہے کہ لال قلعہ میں ناشتے کا وقت اور دہلی کے برطانوی حصے میں دوپہر کے لنچ کا وقت ایک ہی تھا۔ 2000 سے زائد شہزادوں کا بٹیر بازی، مرغ بازی، کبوتر بازی اور مینڈھوں کی لڑائی کا وقت بھی وہی تھا۔ اب 100 سال یا 150 سال پیچھے چلے جاتے ہیں۔ برطانیہ سے نوجوان انگریز کلکتہ، بگلی اور مدارس کی بندرگاہوں پر اترتے ہیں۔ برسات کا موسم ہے، مچھر ہیں اور پانی ہے۔ ملیریا سے اوسطاً 2 انگریز روزانہ مرتے ہیں، لیکن ایک شخص بھی اس مرگ آباد سے واپس نہیں جاتا۔ لارڈ کلائیو پیرول گھوڑے کی پیٹھ پر سوار رہتا ہے۔ اب 2020 میں آتے ہیں۔ 95% سے زیادہ امریکی رات کو کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح ہسپتال میں موجود ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، سنگاپور میں کوئی دفتر، کارخانہ، ادارہ، اسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا ٹائم 9 بجے کا ہو تو لوگ 9:30 بجے آئیں۔ آج کل چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے تک ناشتہ اور دوپہر 11 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی سنت کسی کے لیے نہیں بدلتی۔ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی نے اس کو جنا۔ جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ عیسائی ورکر تھامسن میٹکاف 7 بجے دفتر پہنچ جائے گا تو دن کے 1 بجے تولیہ برادر کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، ناکام رہے گا۔ بدر میں فرشتے نصرت کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن اس سے پہلے مسلمان پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا، اور خدا کے محبوب رات بھر یا تو پالیسی بناتے رہے یا سجدے میں پڑے رہے تھے۔ حیرت ان خاطب اللیل دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید افیون کھلا رہے ہیں کہ پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا، کوئی اس کا بال بانکا نہیں کر سکتا۔ کیا سلطنت خدا داد پاکستان اللہ کی رشتہ دار تھی، اور کیا سلطنت خدا داد میسور اللہ کی دشمن تھی؟ ٹیپو سلطان کی سلطنت جس ملک کے ووٹر ذہنی غلام ہوں، پیر غنڈے ہوں، مولوی منافق ہوں، ڈاکٹر بے ایمان ہوں، سیاستدان اور پولیس ڈاکو ہو، کچہری بیٹھک ہو، ججز بے اعتبار ہوں، لکھاری خوش آمدی ہوں، اداکار بھانڈ ہوں، ٹی وی چینل پر مسخرے ہوں، تاجر بے ایمان ہوں، سود خور دکاندار ہوں، عوام بے حس ہو، اور جہاں 3 سال کی بچی سے لے کر 50 سال تک کی عورتوں کا ریپ عام ہو، مردہ لڑکیوں کو قبر سے نکال کر بے آبرو کیا جائے، مجرموں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جائے، اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر یا صوبوں کے دفاتر یا نیم سرکاری ادارے ہر جگہ لال قلعہ کی طرز
کی زندگی کا دور دورہ ہے۔ کتنے وزیر، کتنے سیکرٹری، کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے پولیس افسر، کتنے ڈی سی، کتنے کلرک 8 بجے صبح ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں۔ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی قوم بچا سکتی ہے؟ جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا نہیں، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سپر ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتا ہے۔ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ جو بھی کام آپ دوپہر زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال کی ہی طرف جائے گا۔ کبھی بھی اس میں